کے صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ہمیں بدقسمتی سے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس سے سی پیک کم از کم 8-10 مہینے ڈیلے کا شکار ہو گیا اور اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب پھر جب عمران خان صاحب نے 4 سال تک سی پیک کو رول بیک کر دیا، سی پیک کو انہوں نے فریزر میں رکھ دیا، اس کو رول بیک کے ساتھ ساتھ متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے وزراء نے سی پیک منصوبے کے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کے سرمایہ کاروں میں بد اعتمادی پیدا کر کے اسے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال میں سی پیک پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، سوائے وہ منصوبے جن پر ہم کام شروع کر گئے تھے، کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب پھر 27 جولائی کو 12ویں سی پیک کی جنرل جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے JCC، اس کا اجلاس متوقع ہے، اور اس JCC کے اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح نومبر کے اوائل میں وزیر اعظم پاکستان کا چین کا دورہ متوقع ہے۔ چین کے دورے میں، جس میں سی پیک کو ایک نئی طاقت مل سکتی ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد میں دنگا، فساد، دھرنا، لشکر کشی کر کے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک ناکام ریاست کے تصویر میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے وہ IMF کے معاہدے کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر چکے تھے، اور IMF کے معاہدے پر بھارت نے مخالفت کی، اور پاکستان کے اندر PTI نے اور عمران خان نے اس کی مخالفت کی، یعنی کہ بھارت اور عمران صاحب IMF کے معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا، جب سیلاب سے تباہ کاری ہوئی تو پوری دنیا میں انہوں نے کیمپین چلائی کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن اس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے کہ جس سے ملک کو اور سیلاب زدہ لوگوں کو ملنے والی امداد کو روکا جائے۔ اور اب تیسرا حملہ وہ سی پیک کے اوپر کر رہے ہیں کہ جب سی پیک کا JCC کا اجلاس ہونا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ چین متوقع ہے، کہ جس میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو قبولیت مل سکتی ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد میں کیپٹل میں دھرنوں کے ذریعے، فساد کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو میں دھرنا کال آف کر دوں گا۔ تو میں آج تاریخ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اکتوبر 2023 میں منعقد ہوگا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگلے 6 سے 8 مہینے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے، وہ ان غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ جن کے مکان ٹوٹ چکے ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، بجائے یہ کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی بحالی میں ہاتھ بٹایا جائے۔ آپ ان کی تباہی کے اوپر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری ساری توجہ اس وقت ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بحالی پر ہے جو سندھ اور بلوچستان میں خاص طور پہ، اسی طرح جنوبی پنجاب میں، جنوبی KP میں، چارسدہ میں، کلام میں اور کوہستان میں بارش کی تباہی اور سیلاب کی تباہی کا نشانہ بنے ہیں۔ تو اگلے 6 سے 8 مہینے
کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا سوائے ان کی بحالی کے عمل کو آگے بڑھانے کے. اور مارچ میں نئی مردم شماری آ جائے گی اور اس سینسس کے بعد 4 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو یہ آٹومیٹکلی ٹائم فریم جولائی اگست میں چلا جاتا ہے کہ جس سے پہلے الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے انتظامی طور پہ اور عملی طور پہ. تو لہٰذا خان صاحب کے فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں. عمران صاحب الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوگا، لہٰذا اب آپ اپنی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال آف کریں، الیکشن کی تیاری کریں، انشاءاللہ تب آپ سے مقابلہ ہوگا. یہ جو آپ نے اتنی مہم چلائی ہے، یہ مہم آپ نے الیکشن کے لیے نہیں چلائی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ سندھ اور بلوچستان اور سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں جلدی نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ ٹرافی اکتوبر یا نومبر میں کون سی ٹرافی لینے کے لیے یہ تحریک چلائی کہ کسی طرح آپ حکومت کو نکال کے کوئی ٹرافی حاصل کریں، کوئی تقرری اپنے ہاتھ سے کریں. تو یہ سارا اس کا کھیل ہے. اور آپ نے پاکستان کے قومی اداروں کو، پاکستان کی فوج کو بھی اپنی سیاست میں جھونک دیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے فوج، ہمارے افسر، ہمارے جوان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کلمہ خیر نہیں ہے تو آپ ان کو مختلف القابات سے بھی نہ نوازیں. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کے اوپر تیر بھی نہ برسائیں کہ جس سے ہمارے ان جوانوں کی دل شکنی ہو. آپ پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیاست کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے اور وقت کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست کرنا جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ دوبارہ سی پیک کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے اور وہ انتظار کریں گے اپنی باری کا. اور یہ جو الیکشن میں ان کی 2 سیٹیں کم ہوئی ہیں، باقی انہوں نے جیتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ یک طرفہ تھا. ہم نے کسی نے اس انتخابی مہم میں لیڈرشپ نے حصہ نہیں لیا، چونکہ ہم سب سیلاب زدگان کی مدد میں لگے ہوئے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان سے توجہ ہٹا کے الیکشن کریں گے تو یہ ہماری بددیانتی ہوگی اور اس ذمہ داری کے ساتھ ناانصافی ہوگی. نہ وزیر اعظم نے، نہ کسی اور شخص نے، نہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے اس الیکشنئرنگ کو ہم نے اپنی ترجیح سمجھا. ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک سیلاب زدگان کی بحالی، امداد، اس کام پہ توجہ دی. اور خان صاحب نے بھی جو اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں، ان کے بقول کاش کہ وہ جلسے جلوسوں پہ خرچ کرنے کی بجائے سیلاب زدگان کو دیتے تو 4 ضلع کم از کم آباد ہو سکتے تھے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے تاکہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں، ہم سیلاب کی تباہ کاری کا مقابلہ کریں. ہم ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ہم اس ملک کے جو مسائل ہیں ان سے مل کر لڑیں تاکہ پاکستان مستحکم ہو سکے اور پاکستان مضبوط ہو سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی 6 نشستیں پھر خالی ہو جائیں گی، پھر یہ سائیکل چلے گا، تو آپ نے جیسے کہ ابھی مینشن کیا کہ اس سے جو ہے قومی خزانے کو بھی نقصان ہوگا، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اور سیکنڈلی کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پیچ اپ ہو جائے تاکہ ملکی وسائل کی طرف توجہ دی جا سکے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے، آپ بات چیت وہاں کر سکتے ہیں جب کوئی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہو. اگر خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں ہندوستان سے بات کر سکتا ہوں، میں ٹی ٹی پی سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ملک کی اپنی قیادت جن کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں ان سے بات چیت نہیں کر سکتا، تو اس صورتحال میں تو ہم بے بس ہیں. ان کے 4 سال وہ حکومت میں تھے، کسی ایک مسئلے پہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے نہیں کیا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اکیلا دیانتدار ہے، وہ اکیلا محب وطن ہے، باقی غدار ہیں، باقی چور ڈاکو ہیں، اس کے دماغ کا فطور تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے
کہ جس میں کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب شیطان ہے اور باقی سب غلط ہیں. سر ہینڈل کیسے کریں گے؟ دیکھیں کے پی گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگر وہ کراؤڈ نہیں لے کے آتے ہیں لیکن چاروں سائڈ سے نکلتے ہیں تو لاس تو ہوگا. دیکھیے اس وقت ہماری عدلیہ نے بہت واضح فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ ریڈ زون کے اندر کوئی ڈسرپشن نہیں کر سکتا, اور عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو انڈرٹیکنگ دی تھی جب 25 مئی کو وہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے. اگر وہ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں, میلہ ٹھیلا کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے آئیں. مارچ پریڈ گراؤنڈ ہے, F9 پارک ہے, وہاں 10 دن بیٹھیں, 20 دن بیٹھیں, میلہ ٹھیلا کریں, میوزک پروگرام کریں, ان کو آزادی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر کشی کریں گے تو یہ پاکستان ہے, بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس کا ایک آئین ہے. اگر انہوں نے حکومت لینی ہے تو آئیں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کریں. اگر ان کے پاس 172 اراکین ہے وہ حکومت لے لیں, ہم صبح ان کو پیش کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ, جتھے کے ساتھ آپ حکومت پہ قبضہ کریں گے تو یہ 18ویں صدی نہیں ہے کہ جہاں پہ دہلی فتح کرنی ہے آپ نے لشکر کشی کے ذریعے جا کر. یہ 21ویں صدی ہے. اگر آپ کے اس اصول کو مانا جائے تو پاکستان میں تو ایسے انتہا پسند گروپ ہیں کہ جو آپ سے بڑے جتھے لے کر آ سکتے ہیں اور وہ اسلام آباد پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو ان کو کیا آپ کو اجازت دیں گے کہ وہ اسلام آباد پہ جتھے لائیں اور قبضے کر لیں اور آپ دنیا کے سامنے تماشا دکھائیں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہمارے رویے بھی ذمہ دار ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ ضد اور بچوں والی سیاست چھوڑ کے اس عمل کے اندر شریک ہونا چاہیے. آئیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت پاپولر ہیں, آپ کے پاس اکثریت ہے, قومی اسمبلی میں آئینی اور جمہوری حق استعمال کریں, حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لیں. لیکن اگر آپ نہیں لا سکتے, آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے اور آپ مائنورٹی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے ساتھ, آپ تشدد کے ساتھ, آپ لشکر کشی کے ساتھ سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی باتیں کریں. آپ کو ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا. اور اگر آپ نہ ٹلے, آپ نے لشکر کشی کا راستہ اپنایا, تو پھر جو لا آف لینڈ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. ہم اسلام آباد کو ڈیفینڈ کریں گے, چونکہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک مشنز ہیں, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, پاکستان کی ریاست کے دفاتر ہیں. ہم کسی گروپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کا دنیا میں ایک بنانا ریپبلک کا نقشہ بنا کے پیش کرے کہ اس ملک کے اندر آپ ہجوموں کے ساتھ آ کے ایوانوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. جو کام ٹرمپ کے حمایتیوں نے امریکہ میں کیا تھا اور آج بھی اس پہ لان تان ہو رہی ہے, تو خان صاحب بھی وہی کام اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت انہیں نہیں دی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے